وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ بخیر؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں. معذرت چاہتا ہوں میں کہ ہم کہیں اور تھے اس وقت اور آپ کا فون جو ہے ریسیو نہیں کر پائے تھے. اچھا، کوئی بات نہیں. آج کا یہ کال کل کے سبق سے متعلق ہے. آپ کو گروپ میں بتا ہی دیا گیا تھا کہ کل کسی 3 لوگوں کو کال کیا جائے گا، اس میں آپ بھی شامل ہیں. تو کیا آپ نے تیاری کی ہے؟ جی ہاں الحمدللہ، ویڈیو ہم دیکھے ہیں اور ذہن نشی کیے ہیں کچھ. ہاں، تو سوالوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. جی بالکل. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے آپ کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. کون کون؟ ضمیر شخصی، جی. ضمیر استفہامی، جی. ضمیر موصولی، جی. ضمیر تنکیری. جی. ضمیر شخصی، ضمیر استفہامی، ضمیر موصولی، ضمیر تنکیری اور ایک ضمیر اشاری. جی ضمیر اشاری، یہ 5 قسمیں ہیں. آپ نے شروع میں کہا ضمیر شخصی، اس کا دوسرا نام بھی ہے، کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی ضمیر شخصی یا ضمیر مطلق بھی کہتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی، اسی کو آپ ادھر سے بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ بتائیے، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک قسم آپ کو پڑھایا گیا تھا کل، ذہنی، مطلب 2 قسمیں، ذہنی اور خارجی. یہ کس کی قسم ہے؟ ذرا آپ کی آواز. اچھا، آواز دھیرے جا رہی ہے کیا؟ جی ہاں ابھی آ رہی ہے آواز. جی اچھا. کل آپ کو پڑھایا گیا تھا ذہنی اور خارجی کے بارے میں. یہ کس کی قسم ہے؟ جی وہ معہود کی قسمیں ہیں، معہود ذہنی اور معہود خارجی. جی بالکل صحیح ہے، معہود ذہنی اور معہود خارجی. اب ہمیں یہ بتائیں آپ کہ معہود کس کی قسم ہے؟ معہود کس کی قسمیں ہیں؟ وہ اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں. اس معرفہ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، قسمیں نہیں ہے. جی اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں وہ 7 قسموں میں سے ایک معہود بھی ہے. جی بالکل صحیح ہے. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں، مصدر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی مصدر کی شاید 7 قسم بتائے تھے آپ. 7 میں آپ بتا سکتے ہیں کون کون؟ مصدر اصلی، اس کے بعد جعلی یا وضعی، جی، مفرد، مرکب، لازم اور متعدی. لیکن اس میں ہم ذرا کشمکش ہیں. جی کیا بتائیں؟ کشمکش یہ ہے کہ جب مفرد اور مرکب پہلے ہی آپ مطلب اس میں پڑھائے تھے سر کہ لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں. جی، مفرد یا مرکب. مفرد یا مرکب، پھر اس کے بعد کلمہ یا کلام. جی تو لفظ مفرد مرکب پہلے بھی آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. مفرد ہے مرکب، تو وہ لفظ کی قسم ہے مفرد اور مرکب. اس کا ڈیفینیشن آپ پڑھیں گے، اس کی جب تعریف پڑھیں گے، سمجھیں گے تو دونوں سمجھ میں آ جائے گا کہ دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی تو اس کو بھی سمجھایا جائے گا. اس کے علاوہ بھی ہے، جیسے اس میں ظرف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی 2 جگہ ہے. اس میں ظرف مشتق میں بھی ہے اور جامد میں بھی ہے. ٹھیک ہے. جی ظرف 2 جگہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ فعل کی 10 قسمیں ہیں. 10 قسمیں کیسے ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے اگر میں پوچھ دوں تو 10 کہاں سے آ جائے گا؟ ایک منٹ. فعل 3 قسمیں ہیں سر. نہیں، آپ نے بتایا بالکل صحیح کہ 10 قسمیں ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کس اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے فعل کی 10 قسمیں ہیں اور زمانہ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. کون زمانے کے اعتبار سے کون 3 قسمیں ہیں؟ اس میں فعل حرف وہ تو جامد کی قسمیں ہو گیا. سوری سر، ابھی زمانے کے اعتبار سے 3 نہیں 6 قسم ہیں. ماضی، حال، مستقبل اور مضارع، امر، نہیں. مضارع اور فعل امر اور نہیں. جی یہ 6 قسمیں ہیں. آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. ہمیں آپ یہ بتائیے
کہ اس میں صفت یہ کس کے اقسام میں سے ایک ہے؟ اس میں صفت کس کی اقسام میں سے ایک ہے تو وہ معنی کے اعتبار سے جو اسم کی دو قسمیں ہیں جی اس کے قسم میں سے ہے. ہاں، معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسموں میں سے ایک کیا ہے؟ اس میں صفت ہے. بالکل اس میں صحیح صفت ہے اور دوسرا اس میں ذات ہے. ہاں، اس میں ذات اور اس میں صفت. صفت کو صفات بھی کہیں کہیں لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، جی صفت یا صفت بات صحیح ایک ہی ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ فعل مفاجاتی آپ نے پڑھا؟ کل پڑھایا گیا تھا آپ کو فعل مفاجاتی. فعل مفاجاتی فعل کی 10 قسمیں ہیں. 10 میں سے ایک فعل مرکب ہے. اس کی اقسام میں سے ایک فعل مفاجاتی بھی ہے. ٹھیک ہے جی سر. جی ہاں، تو اب ٹھیک ہے، آپ کی تیاری الحمدللہ اچھی ہے. وہی بیچ بیچ میں سے کہیں سے پوچھے جانے پر تھوڑا سا سوچنا پڑ رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. پھر آگے جب ہوم ورک دیا جائے گا تو تیار رہیں گے ہمیشہ. جی انشاءاللہ ضرور. اب تو ہم کو کچھ پتہ چل گیا، اس کا مطلب پڑھنا ہی پڑے گا. چلیے ٹھیک ہے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے، خدا حافظ. السلام.